اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین ومحبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین ومولانا ومولائی الکونین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین وآلہ بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اجان گرامی، نجف ہند جو کہ پورا میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا روزہ 10 آنکھوں کے سامنے ہے۔ تقریباً 450 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام پوری دنیا کو درس دیتے ہیں، اور ہم شیعان علی امیر المومنین کا نام سن کر کے جذباتی ہوتے ہیں، محبت سے عقیدت سے پیش آتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ قرآن کا یہ فقرہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، کا تعلق کسی خاص فرقے سے نہیں ہے، کسی خاص انسانیت سے نہیں ہے، کسی مخصوص مذہب سے نہیں ہے، کسی خاص دین سے نہیں ہے، کہ کسی ایک دین سے کہا گیا ہو کہ آپ نہیں جانتے تو پوچھو آپ۔ قرآن نے یہ اعلان پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، اس کا دین کچھ بھی ہو، وہ کچھ بھی سوچتا ہو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اتنی بڑی دنیا، 6 ارب سے زیادہ کی یہ دنیا، اس سب کے لیے اللہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ اتنی بڑی دنیا میں اتنی بڑی آبادی کہ مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں، مختلف نظریے کے لوگ ملتے ہیں، مختلف ذہن کے لوگ ملتے ہیں، سب کا مزاج ایک سا نہیں ہوتا، سب کا دین ایک سا نہیں ہوتا، سب کا علم ایک سا نہیں ہوتا۔ جو ایک دین کو جانتا ہے وہ دوسرے دین کو نہیں جانتا، جو انجینئر ہو وہ ڈاکٹر کے بارے میں نہیں جانتا، جو ڈاکٹر ہو وہ انجینئر کے بارے میں نہیں جانتا، جو مولوی ہو وہ انجینئرنگ کے بارے میں نہیں جانتا۔ الگ الگ علم کے اعتبار سے انسان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر انسان کا علم محدود ہے، ہر انسان کا علم محدود ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ہر انسان کو پورا علم نہیں ہے، انسان جس منزل میں ہے، جو وہ سوچتا ہے وہ اتنا علم ہے۔ جو ڈاکٹر ہے وہ اس حساب سے جانتا ہے کہ انسان کیا کیا کس کی خدمت کر سکتا ہے، اور ہر ایک کا علم بھی برابر نہیں ہوتا۔ ہر ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کا علم برابر نہیں رکھتا۔ ہر انسان کا علم الگ، کسی کی بیماری کچھ ہے تو اس کا ڈاکٹر بھی کوئی دوسرا ہے، کسی کا اگر انجیکشن کچھ اور ہے تو اس کا علم بھی کچھ اور ہے۔
ہر ڈاکٹر کے مزاج بھی الگ الگ ہے. پورے کیفیت جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کے برابر کے مزاج ہے. ہر انسان برابر کا ڈاکٹر ہے نہیں. کوئی چھوٹے قد کا ڈاکٹر ہے, کچھ بڑے قد کا ڈاکٹر ہے, کچھ بہت بڑے قد کا ڈاکٹر ہے, کچھ میڈیکل کا مزاج کا انسان کا ہے, کچھ ڈائبٹیز کا انسان کا ہے, کوئی بلڈ پریشر کا انسان ہے. تو جتنے انسانوں کی بیماریاں ہیں اتنے مزاج کے ڈاکٹر ہیں. تو لیکن قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. تو جب ایک میڈیکل کے مزاج میں رہنے والے انسان ہر انسان سے پوری طرح واقف نہیں ہے, تو ہم اس پوری دنیا کے رہنے والے انسان ہر علم سے واقف نہیں ہے. ہم شیعہ یعنی علی ہیں. ہماری زندگی ہے جا رہی ہے کہ امیر المومنین کی ساتھ رہ کر کے ان کے علم کو ساتھ کر کے دنیا کو بتا سکے کہ یہ امیر المومنین کا ایسا علم ہے جو پوری دنیا کو دعوت فکر دے رہا ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے, بہت سارا علم نہیں ہے. جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے ان کو دعوت دی گئی ہے, اور جن کے پاس علم بالکل نہیں ہے, جو بالکل جاہل ہے, تو ان کے لیے قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ تم بڑھو, آگے اقدام کرو اور جاؤ علم کی منزلیں طے کرو. اسی لیے امیر المومنین نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یہ امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کہہ رہا ہے اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھو اہل علم سے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا, تم آؤ میرے قریب آؤ. وہی بات جو قرآن نے کہی وہ امیر المومنین نے فرمائی, تم میرے قریب آؤ. قرآن کہہ رہا ہم علم دیں گے, امیر المومنین کہہ رہے کہ تم میرے قریب آؤ میں تمہیں علم دوں. یہی فرما رہے ہیں امیر المومنین سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو پوچھو, تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. یہی قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مگر عزیزو امیر المومنین 63 سال تک اس زندگی میں رہے, اور 63 سال تک دنیا کی خدمت کی. لیکن یہ ارشاد گرامی ہے امیر المومنین کا سلونی سلونی. یہ امیر المومنین نے تقریباً 59 ایئرس پہ کیا. جب امیر المومنین کو تقریباً 59 سال کی ہو گئی ہے تب یہ کہا, اس سے پہلے نہیں کہا. 59 سال 60 سال بہت بڑا لائف ٹائم ہوتا ہے عزیزو, مگر مولا نے اس وقت نہیں کہا. مولا نے کہا تقریباً 60 سال کے عمر کے قریب. کہاں؟ اور یہ ارشاد مدینے میں بھی نہیں فرمایا, مکے میں بھی نہیں کہا. مکے میں امیر المومنین کی 23-24 سال گزرے مکے کے اندر, اور اس کے بعد کی زندگی امیر المومنین کی مدینے میں گزری. تو مدینے میں امیر المومنین نے یہ ذکر نہیں کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یہ تو آئے تو کوفے میں آ کے ہی کہا. جب 60 سال کی عمر ہو گئی ہے تقریباً تو ارشاد فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو مجھ سے جو تم پوچھنا چاہتے ہو. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ امیر المومنین نے اس آخری عمر میں جو ارشاد فرمایا, اور پھر یہ اعلان کر رہے تھے کہ آؤ میرے پاس آؤ, میں تمہیں بتاؤں گا, ہر چیز بتاؤں گا. امیر المومنین آپ نے تو مکے میں رہ کر کے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں, بڑے پتھر کھائے ہیں, بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں. لوگ آپ کو بہت تباہ کرتے تھے, پریشان کرتے تھے, لیکن وہاں آپ نے ارشاد نہیں فرمایا. مدینے میں رہے, مدینے میں تقریباً 84 جنگوں میں شریک رہے آپ, لیکن وہاں یہ سوال نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ زمانہ رسول اللہ کا زمانہ تھا. اس کے بعد امیر المومنین نے تب بھی نہیں کہا. 26 سال گزر گئے رسول اللہ کے بعد, پھر بھی نہیں کہا.
اب کیوں کہا رسول اللہ؟ کوفے میں آ کے کیوں کہا آپ نے سلونی سلونی؟ قرآن نے ہمیشہ کے لیے کہا پوچھو پوچھو. اب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اور ایک ممبر پر تشریف لائے، کوفے میں آئے، اور جب ابتدائی زندگی کوفے میں ہوئی ہے، تشریف لائے ہیں، تو کوفے میں آ کر کے ارشاد فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے جو تم پوچھنا چاہتے ہو. قرآن نے پہلے کہا پوری دنیا کو دعوت دی، اور یہاں کر کے رسول امیر المومنین نے ارشاد فرمایا. سوال یہ ہے کہ امیر المومنین نے کیوں کوفے میں آ کے کہا، اس سے پہلے کیوں نہیں کہا؟ ایک درود پڑھ ذرا محمد و آل محمد پر. قرآن نے تو بین نہیں لگایا، قرآن نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی، قرآن نے تو کھلی آزادی دی ہے کہ آؤ علم حاصل کرو. تمہارا مذہب کیا ہے مجھ سے کوئی بحث نہیں، تمہارا دھرم کیا ہے مجھ سے کوئی بحث نہیں، تم کس شہر کے رہنے والے ہو مجھ سے کوئی بات نہیں، تم کس ملک کے رہنے والے ہو اس سے کوئی ہماری بات نہیں. ہم تو صرف دعوت دے رہے تھے. قرآن نے پورے انسانیت کو دعوت دی ہے، آؤ علم کی منزل پہ آؤ. جنگ کی بات نہیں کی قرآن نے، قرآن نے طاقت کی بات نہیں کی، دولت کی بات نہیں کی، مارنے پیٹنے کی بات نہیں کی. قرآن نے بات کی ہے محبت کی، علم کی بات کی ہے. تمہارے پاس علم ہوگا تو تمہارے اندر کی تنگ نظری گزرے گی، تم بڑے بنو گے. لیکن امیر المومنین نے فرمایا سلونی سلونی، مسئلہ یہ ہے جو کہ قرآن کی منزلت سے بڑھ رہی تھی آگے، تو آج امیر المومنین کو کیوں کہنا پڑا سلونی سلونی؟ دیکھیں رسول اللہ کی زندگی میں 23 سال کی زندگی جو الوہیت کے نام پہ اعلان ہوا ہے، تو وہاں مسلسل پیغام دیتے رہے، مسلسل پیغام دیتے رہے رسول اللہ. اس کے بعد کا جو زمانہ گزرا 26 سال کا، یہاں بڑا عجیب و غریب زندگی ہے. اب یہاں ایک شخص تھا، اس نے حاکم وقت سے سوال کیا. حاکم وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، اس سے سوال کیا کہ حضور قرآن میں جو یہ جملہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ درخت جو ہیں انہیں دیکھو پڑھو. اس شخص نے سوال کیا خلیفہ وقت. اس کی وضاحت فرمائے کہ قرآن نے ان سبزیوں کے بارے میں، پھلوں کے بارے میں جو بات کی ہے وہ کیوں کی ہے، کس کے لیے کی؟ بہت بڑی بات تو تھی نہیں، یہ درخت جو ہے ان کی بات ہو رہی تھی کہ ان درختوں کی کیفیت کیا ہے، درخت کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کو کیا کیا فائدہ پہنچاتے ہیں، کیا کیا انسانوں کے لیے بہتر چیز ہے. یہ گفتگو ہوئی ہے، اور قرآن نے کہا کہ یہ جہاں جہاں یہ سبزیاں ہوتی ہیں وہاں انسانوں کے لیے بہترین نمونے ہیں. وہیں اس شخص نے بھی خلیفہ وقت سے پوچھا، حاکم وقت سے پوچھا کہ بتائیے یہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے یہ کیا ہے؟ تو حاکم وقت نے کہا کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، اب تمہیں ضرورت نہیں ہے اس بات کو پوچھنے. ان سے انسان نے کہا حضور بتائیں یہ سبزیوں کے بارے میں، درختوں کے بارے میں کیا ہے؟ اب یہ حاکم وقت ہے نا، بہت بڑا حاکم وقت ہے، اور اس کی روایت یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اسی نے پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ درخت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ، بس آپ نے پڑھ لیا اتنا، یہ کافی ہے، تمہارے لیے پڑھ لینا ہی کافی ہے، سمجھنا ضروری نہیں ہے. پر یہ قرآن کی عجیب و غریب کیفیت ہے، تمہارے لیے قرآن کا پڑھ لینا ہی کافی ہے، سمجھنا ضروری نہیں ہے. لہٰذا تم نے قرآن پڑھ لیا، بس چلے جاؤ یہاں سے. اور جب وہ چلا گیا مجبوری حالات میں، تو پھر اسے مارا گیا، پیٹا گیا. جس بستی میں جا کے رہتا تھا وہ اسے مارا گیا کہ تمہیں ضرورت کیا تھی اس بات کے سوال کرنے کی. ایک اور شخص تھا، اس نے آ کے سوال کیا عزیزو حاکم وقت سے کہ یہ بتائیے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے.
اور مجھے نماز پڑھنی ہے اور وقت تنگ ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ سوال یہ کیا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پانی میرے پاس نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ وقت بہت تنگ ہے اور مجھے نماز پڑھنی ہے۔ آپ کچھ ترتیب بتائیے، مسئلہ بتائیے۔ یہ بہت بڑے مسئلے ہیں، بتائیے عزیزو، بہت بڑے مسئلے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ اس میں یہ سوال کیا کہ بتائیے میں کیا کروں؟ پانی نہیں ہے میرے پاس اور نماز مجھے پڑھنی ہے اور وقت تنگ ہے، تو میں کیسے کروں؟ کہا اچھا کہ بھائی جب نہیں ہے پانی تو مت پڑھو نماز۔ یہ جواب ہے اس کا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو آپ مت پڑھیے نماز، جبکہ نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ مر بھی رہے ہو تو آپ پہ نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، خالی ارادہ کر لو نماز کے لیے، بس یہی کافی ہے۔ اگر آپ دریا میں کہیں بہ رہے ہو اور امید ہے کہ مر جائیں گے ہم ڈوب کر کے اور نماز کا وقت بھی ہے ان کے پاس میں، تو اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ارادہ کر لیں، لیکن نماز معافی نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، بستر سے نہیں اٹھ سکتے، آپ لیٹے رہتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھو۔ آپ چل نہیں سکتے تو لیٹو، لیٹ نہیں سکتے ہو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹو، کسی بھی صورت میں آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ جب ہر انسان کو نماز پڑھنی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ نماز پڑھے، تو حاکم وقت ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ یہ ذمہ داری ہے نا، لیکن اس نے کہا کہ آپ نماز پڑھو۔ امیر المومنین کا چاہنے والا موجود تھا، فوراً پلٹ کر کے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اور ہم رسول اللہ کے سامنے موجود تھے، ہم نے ان سے پوچھا حضور پانی نہیں ہے، وقت تنگ ہے، تو بتائیے کیسے نماز پڑھے؟ کہا تیمم کرو، تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تو جب رسول اللہ کا یہ ارشاد گرامی آج سے پہلے تھا تو آپ نماز کو کیسے انکار کر رہے ہو؟ آپ سمجھ گئے لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، لوگوں کو منع کیا گیا تھا علم سے، اسی لیے علی نے اعلان کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ علی نے اسی ماحول کو بدلنے کے لیے، اسی مزاج کو بدلنے کے لیے، اسی علم کو دینے کے لیے علی نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ میں تمہیں علم کی دولت دے کے جا رہا ہوں، دنیا علم کو مٹانا چاہتی ہے، علی وہ ہے جو علم کو بڑھانا دینا چاہتا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ کسی نے علم کو روکنا چاہا، روایت ہے کہ لوگ اگر علم حاصل کرنا چاہتے تو مارا گیا، انہیں زحمت دی گئی کہ آپ بس جتنا سن لیا اتنا ہی کافی ہے۔ قرآن کہہ رہا فَضَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں سلونی سلونی، تو ہم تو مولا کے چاہنے والے، تو اب جب امیر المومنین اعلان فرما رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ علم حاصل۔ ہر انسان کو دعوت دی ہے۔ یہ موجودہ حالات میں عزیزو علمی ایک ایسی طاقت ہے انسان کے لیے جو اس پوری دنیا میں پہچانوایا جا سکتا ہے، جو اس پورے حالات سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ علم کس منزل میں آ کر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اتنے بڑے ملک کے اندر ہماری بہت مختصر سی آبادی ہے، اور اس مختصر سی آبادی میں ہم اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو سلونی سلونی۔ اسی لیے اس قوم کو دعوت دی گئی ہے، قرآن نے بھی دعوت دی ہے اور قرآن کا اعلان امیر المومنین نے فرمایا۔ ہم اگر علی کے چاہنے والے ہیں، اگر ہمیں امیر المومنین سے دوستی ہے، محبت ہے، تو ہمیں ذمہ داری ہے کہ علم کی منزلیں طے کریں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان موجودہ حالات کے اندر علم حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔
اس مہنگائی کے زمانے میں، اس ہندوستانی تہذیب کے زمانے میں علم کا حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ دولت سب کے پاس برابر نہیں ہے، ہر انسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اگر سرکاری اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہاں تعلیم کا معیار اچھا نہیں، سرکاری مدرسوں اسکولوں میں تعلیم کا معیار بہت گرا ہوا ہے، بہت ڈاؤن ہوا ہے۔ دلی میں میں نے زندگی گزاری ہے، دیکھتا ہوں کہ وہاں کس طرح سے سرکاری اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے، وہاں تو خالی دستخط کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی انکم وصول کرتے ہیں۔ 60,000 50,000 سیل لیے دلی کے اندر ٹیچرز، لیکن جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں معیار تعلیم کا بہتر، لیکن مہنگائی تو نہیں دی ہے کہ وہ غریب آدمی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پڑھا نہیں سکتا، جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے اندر اتنی مہنگائی ہے کہ غریب انسان مڈل کلاس ہو سکتا کر لیتا ہو، لیکن غریب انسان علم حاصل نہیں کر سکتا۔ دہرادون علم کا بہترین مرکز ہے، یہ دہرادون اتراکھنڈ بہتر سینٹر ہے ایجوکیشن کا، 12ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے سب سے بڑا سینٹر ہی ہے دہرادون، اور زیادہ تر پرائیویٹ اسکول ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی آتا ہے عزیزو کہ غریب بچہ اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، پرائیویٹ اسکولوں میں بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اور جب اسے تعلیم نہیں ملے گی تو اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اسے تو یہ زندگی گزارنی ہے، اسے اپنی ایجوکیشن کا اعلان کرنا ہے، اپنے تعلیم کا اعلان کرنا ہے، تو اب غریبی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے، علم مجبور ہے آگے بڑھانے کے لیے۔ تو ہماری سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر انسان جو اس میں تعاون کر سکتا ہو علم کے لیے بچوں کی خدمت کی جائے۔ اگر آپ کو امیر المومنین سے محبت ہے، اگر عقیدت ہے، اگر آپ کو پیار ہے، اگر آپ ٹینس دور کرنا چاہتے ہو، اگر انسان کو بہتر زندگی دینا چاہتے ہو، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی سب کچھ دولت بنا کر کے ان انسانوں کو، کم سن بچوں کو، کمزور بچوں کو، غریب بچوں کو تعلیم کا اس منزل پر لے جا کر کے بتا سکے، تاکہ انسان والا انسان سمجھ جائے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس لیے کہ دولت علی کے بغیر مل نہیں سکتی اور ہم علی کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان غریب بچوں کو آگے بڑھانا ہے تعلیم کی منزلوں میں، اور جب تک آپ پرائیویٹ اور اچھے اسکولوں میں بچوں کو نہیں پڑھاؤ گے آپ تو وہ بچے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ادارے نہیں ہیں اس طرح کے جو بچوں کی تعلیم کو بڑھا سکتے۔ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا دعوت دے رہے ہیں آپس کے قریب سے قریب تر کرنے کے لیے، محبت کو آپس میں آپ سے جوڑنے کے لیے، انسانوں کے درمیان ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، نا اتفاقی کو مٹانے کے لیے۔ یہی امیر المومنین کا کام ہے، یہی کارنامہ ہے امیر المومنین کا۔ ہماری ذمہ داری یہی امیر المومنین کے کریکٹر کو سمجھنے کی کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے، لیکن ہمارا سماج اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں امیر المومنین کی زندگی کو نہیں سمجھتے، صرف اپنے ذاتی وقارات کو سمجھتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ عزاداری بہت بڑا معاملہ ہے، جہاں جہاں انسانوں کی محبتیں ہیں، جہاں جہاں امیر حسین کے چاہنے والے ہیں وہاں وہاں مجلسیں ہوتی ہیں۔ پورے سال کا سلسلہ ہے، یہ کوئی مخصوص تو ہے نہیں، لیکن کیفیت کیا؟ جب مجلسوں کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو وہاں حسینیت کے نام پہ نہیں ہوتی، وہاں الوہیت کے نام پہ نہیں ہوتی، وہاں علیت کی بنا پہ نہیں ہوتی،
وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رشتے دار ہیں، اگر ہم مجلس میں نہیں آئیں گے تو ہماری شکایت رہے گی کہ ہماری مجلس میں نہیں۔ حقیقت جو ہے آپ سوچ اس مسئلے کو عزیزوں، ان مجلسوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان کا معاملہ ہے، ہمارے رشتے دار کا وقار ہے، ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو بھائی ہماری رشتے داری، اس لیے ہم آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی وجہ سے، آپ علی کی وجہ سے نہیں آئے ہو، آپ حسین کی وجہ سے نہیں آئے ہو، آپ اپنی ذات کی بنا پہ آئے ہو۔ اب اس کا ثواب جو ہوگا وہ آپ کو بوجھ نہیں لگتا، اس لیے کہ اگر ذات علی کی بنا پہ آؤ گے تو ثواب ملے گا، ذات حسین کی بنا پہ آؤ گے تو ثواب ملے گا، اور اگر آپ رشتہ داری کی بنا پہ آؤ گے تو پھر ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر دنیا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، پھر دنیا سے تعلق ہے تو الوہیت سے کوئی تعلق نہیں۔ سچائی ہے آپ جہاں جہاں مسجد ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں جائیں گے تو شکایت ہو جائے گی۔ اب مجلس تو ہوئی ہیں، شروع ہوئی ہیں مجلس سے، تو معلوم ہوا صاحب ابھی تو مرثیہ شروع ہوا ہے، ابھی تو بیٹھیے آپ، تشریف رکھیے آپ، ابھی تو خالی مرثیہ شروع ہوا ہے، اور جب مجلس شروع ہو جائے گی قاعدے تو ہم جائیں گے آپ۔ تو اب یہ مرثیہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی تو ذکر ہے حسین ہے، یہ جو دوہا پڑھے گا بیٹھ کر کے انسان، یہ بھی تو حسین کا ذکر ہے، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مجلس ہوگی۔ اب پھر مولانا بھی تشریف لائے، انہوں نے پڑھنی شروع کی، بات اپنی کہانی شروع کی۔ اب لوگ پھر کہہ رہے ہیں کہ حضور ابھی تو دیکھیے مصائب کی منزل پہ بھی نہیں آئے مولانا، اور جب مصائب پہ آئیں گے تو ہم مجلس میں شرکت کریں گے، اور پھر جب مصائب آتے ہیں تو جب مصائب کی آخری منزل ہوتی تب لوگ نکل کے آتے ہیں کہ چلو اب ماتم کریں گے۔ تو اب اگر حسین کا ذکر تو پہلے وقت میں بھی حسین کا ذکر ہے اور آخری وقت میں بھی حسین کا ذکر ہے۔ اگر حسین سے عقیدت ہے، حسین سے محبت ہے تو پہلی منزل میں بھی آپ کو شریک ہونا ہے، آخری وقت میں بھی شریک ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف یہ سوچیں گے کہ ہماری رشتہ داری کا معاملہ ہے، ہمارے گاؤں کا معاملہ ہے، ہماری بستی کا معاملہ ہے، تو آپ کو اس میں کوئی عقیدت ملنے والی نہیں ہے، آپ کو اس کا ثواب ملنے والا نہیں۔ ثواب صرف حسین کی محبت سے ملے گا، خالی دنیا داری سے نہیں ملے گا۔ ہمیں اگر حسین کو بتانا ہے، امیر المومنین کو بتانا ہے، تو اپنے کریکٹر کو بتانا ہوگا، اپنی زندگی کو بتانا ہوگا، ہمیں اس عمل پہ کام کرنا ہوگا جو حسین کا کام ہے۔ ذرا ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ اتنی بڑی دنیا جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شہادت حسین کا تذکرہ آتا ہے تو ہر انسان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ادھر حسین کا ذکر شروع ہوا، ادھر آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، اور تڑپ تڑپ کا انسان روتا ہے، آواز کے ساتھ روتا ہے، سینے پہ ماتم کر کے روتا ہے انسان۔ ادھر حسین کا ذکر ہوا، ادھر حسین کا رونا شروع کیا۔ لیکن میرا سوال یہ عزیزو، 1377 یا 78 سال ہو گئے حسین کی شہادت کو۔ اس سال 1377 سال ہو گئے حسین کی شہادت کو، بہت بڑا زمانہ ہوتا ہے، تقریباً 14 سال کا زمانہ، بہت لمبا زمانہ ہے۔ لیکن آج جب شہادت حسین کا ذکر ہوتا ہے تو 14 سال کے بعد جیسا ذکر حسین ہوا، آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ اتنا طویل درمیان میں راستہ، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا حسین کیسے تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا حسین کیسے شہید ہوئے، ہم نے تو نہیں دیکھا حسین نے کیسے پانی نہیں پیا، ہمیں تو نہیں پتا کہ حسین کے بچہ کیسے پیاسا تھا، ہمیں تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ زینب کبریٰ پہ کیا کیا مصیبتیں آئیں۔ اگر دیکھیو تو بتاؤ، آپ 14 سال میں دی دو، بہت طویل گزارا زمانہ گزر گیا، ہمیں تو قریب سے گزرے بھی نہیں۔ لیکن جیسا ذکر حسین کا تذکرہ،
آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے. کسی کا والد کا انتقال ہو گیا، کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کی بہن اور بیٹے کا انتقال ہو گیا تو انسان ماتم کرتا ہے، روتا ہے. باپ کے انتقال پر روتا ہے، ماں کے انتقال پر روتا ہے، بچوں کے انتقال پر روتا ہے. لیکن سوال یہ ہے جو کتنے دن تک روئے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، اس سے زیادہ نہیں روتا انسان. عورت اور تھوڑا ٹائم بڑھا دے گی، خاتون اور وقت بڑھا دے گی، لیکن ایک مرد جو ہے سوئم سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا رونے کی. اس کے بعد تو صرف احساس تو کرتا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ذکر تو کرتا ہے لیکن پر آنکھ سے آنسو جانے نہیں ہوتا. ماں یا کوئی خاتون وہ زیادہ چیلم تک رو سکتی ہے. مگر سوال یہ ہے دیکھو، ہم انتقال میں مصیبتیں بھی آتی ہیں انسان کے اوپر، بڑی بڑی زحمتیں بھی آتی ہیں، بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، بڑی بڑی پیاز بھی ہوتی ہے. اپنے خاندان پر رشتہ داروں کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی بڑی بیماری آتی ہیں، بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، اور دیکھتا ہے کئی کئی مہینے تک ان حادثوں کو برداشت کرتا ہے. مگر انتقال کے بعد انسان 3 دن کے بعد بیٹھ جاتا ہے، پیر دبا کر کے بیٹھ جاتا ہے. اب کوئی آنکھ سے آنسو نہیں کرتا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو انسان اپنے کسی باپ کے انتقال پہ، کسی ماں کے انتقال پہ، کسی بہن کے بچے کے انتقال پہ 3 دن کا ماتم تو کرتا ہے، 3 دن سے زیادہ کا ماتم نہیں کرتا. لیکن جب ذکر حسین کا معاملہ آتا ہے، جب شہادت حسین کا معاملہ آتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی، نہ دیکھا کوئی رکھی، لیکن جب ذکر حسین آتا ہے تو انسان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کوئی طاقت اور ہے دنیا کی جو ذکر حسین لوگوں تک پہنچا رہا ہے اور مجبور ہے ذکر حسین میں ماتم کرنے کی. ہے کوئی طاقت اور جو ہمارا دلوں کے اندر یہ محبت پہنچا رہی ہے کہ ہم 14 سال کے بعد بھی ہم نے ذکر حسین کو نہیں دیکھا مگر ہم ماتم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور طاقت بھی ہے جو ہمیں یہ محبت کا ثبوت دے رہی ہے، طاقت کا موقع دے رہی ہے کہ ہم روئیں. تو ظاہر ہے عزیزوں میں سمجھنا پڑے گا کہ یہ گریہ آیا کہاں سے ہمارے پاس. یہ وہی حسین ہے کہ جس نے اللہ کے پیغام کو بچایا، دین الہی کو بچایا، قرآن کو بچایا. کل حسین دین الہی کو بچا رہے تھے، قرآن پڑھ کے قرآن بچا رہے تھے، اللہ کا پیغام بچا رہے تھے. اللہ نے اعلان کیا کل اللہ حسین نے دین کو بچایا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حسین کے پیغام کو ہر انسان کے دل تک پہنچائے تاکہ جب ذکر حسین آئے تو ذکر حسین میں انسان ماتم. ماتم اللہ کی دی ہوئی ایک دولت ہے جو حسین کے اوپر ماتم کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری کہ ہم سوچیں کہ حسین کا پیغام کیا ہے، حسین کی زندگی کیا ہے. حسین علیہ السلام نے پیغام الہی دیا. یہ دنیا آتنکوادی کے منزل پر پہنچی ہوئی ہے، انسانوں کو قتل کر رہی ہے، انسانوں کو مار رہی ہے، معصوم انسانوں کو مارا جا رہا ہے، انسان عام انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جو کسی گناہ میں شریک نہیں ہے انہیں مارا جا رہا ہے، دین کے نام پہ مارا جا رہا ہے. حسین نے یہی پیغام دیا ہے کہ دیکھو انسانیت اس کا کام ہے، انسانیت قتل کرنے کا نام نہیں ہے، انسانیت محبت کا نام. مدینے میں حسین کے بعد جب یہ پیغام پہنچا، یزید کے مرنے کی خبر پہنچی اور حسین سے بیعت کا مطالبہ، اور یہ کہا گیا کہ دیکھو اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو حسین کو قتل کر دو. مدینے کا اتنا بڑا مدینہ، اتنی بڑی حکومت، اور مطالبہ صرف حسین علیہ السلام سے کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو قتل کر دو. عزیزان گرامی، یہ تو بہت کھلی ہوئی باتیں ہیں. جب حسین سے مطالبہ کیا گیا اور مدینے میں مطالبہ ہو گیا حسین سے، تو اب مجھے بتائیے عزیزو، جب حسین کے قتل کی ذمہ داری
ہوئی کہ ہم حسین کو قتل کر دو، تو بتائیے مدینے میں حالات اچھے تھے کہ برے؟ برے حالات تھے نا، قتل و غارت گری کی منزلیں تھی کہ نہیں؟ مگر یاد رکھیے حسین کی بہت بڑی طاقت ہے۔ یاد رکھیے کربلا میں 10 محرم کو حسین نے جب جنگ کی ہے، حسین کی طاقت کو سوچو پہلے آپ۔ 10 محرم کو حسین نے جب جنگ کی ہے عزیزو، تو اب سوچئے کہ 3 دن سے حسین بھوک اور پیاسے، 3 دن سے حسین بھوک اور پیاسے ہیں، اور اتنی لاشیں سامنے آ چکی ہیں۔ حسین کی پیاس کا عالم یہ تھا، جب علی اکبر جنگ سے پلٹ کر کے آئے ہیں تو علی اکبر نے کہنے لگے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ آپ کو پتا ہے علی اصغر کی پیاس کیسی تھی، اور محمد کی پیاس کیسی تھی، سب کے تذکرے موجود ہو رہے ہیں۔ اور اب اکبر کی پیاس کا اندازہ خود لگائیے آپ، جب اکبر آئے ہیں پلٹ کر کے تو اکبر نے یہ کہا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ اب حسین تڑپ گئے کہ میرا جوان بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ مجھ سے پیاس کا مطالبہ کر رہا ہے، میں پانی دوں تو کہاں سے دوں؟ حسین تڑپ گئے، کہنے لگے بیٹا ٹھیک ہے لو، میں اپنی زبان تمہارے منہ میں دے دیتا ہوں، شاید تمہیں کوئی سکون مل جائے۔ حسین کی پیاس سمجھ رہے ہیں عزیزو؟ اور جیسا ہی حسین علیہ السلام نے اپنی زبان کو اب اکبر کے منہ میں دیا تو ایک دم اکبر نے اپنے منہ پیچھے کر لیا اور کہنے لگے بابا آپ کا منہ تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہوا، اے بابا آپ کا منہ تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہے۔ حسین سمجھ میں آیا عزیزو، اتنے پیاسے تھے حسین، لیکن حسین نے جب جنگ کی ہے، حسین نے اس پیاسی حالت میں جب جنگ کی ہے تو کربلا کے اندر ہنگامہ مچا۔ یہ حسین کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پیاس کی حالت میں، تنہائی کے عالم میں دیکھ دیکھ کر کے کون کون بچہ شہید ہو گیا، حسین نے جنگ کی۔ یہی حسین جب مدینے میں سوال کیا گیا تھا بیعت کا، تو حسین اگر آج تلوار اٹھا دیتے، آج جنگ کر سکتے تھے تو پورا مدینہ حسین کے ہاتھ میں آیا تھا۔ عباس حسین کے ساتھ میں تھے، علی اکبر حسین کے ساتھ میں تھے، اور محمد حسین کے ساتھ میں تھے، عبداللہ ابن جعفر حسین کے ساتھ میں تھے۔ یہ اتنی بڑی بڑی طاقت ہے جو حسین کے ساتھ کے نہیں چاہتے تو ایک لمحے میں جنگ کر کے بتا سکتے تھے، مدینہ فتح کر سکتے تھے، لیکن حسین نے دنیا کو علم دیا کہ دیکھو ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم انسان کو زندہ رکھنا چاہتے۔ یہ حسینیت کا پیغام یہ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین جنگ نہیں چاہتے۔ بہت بڑی جنگ ہو سکتی تھی لیکن حسین نے اپنے آپ کو روک دیا اور مدینہ چھوڑ کے چلے۔ کس لیے؟ تاکہ کسی کا سر نہ کٹے۔ یہ شیعت کی دعوت اور یہ حسین کا پیغام پوری دنیا کہ ہم انسان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، قتل کرنا نہیں چاہتے۔ مکے میں آئے حسین علیہ السلام اور پوری دنیا کو پیغام دیتے رہے کہ دیکھو حسین کا پیغام کیا ہے، حسینیت کیا ہے، کس مقام پہ حسین بتا رہے ہیں۔ 4 مہینے تک حسین مدینہ مکے میں رہ کر کے پیغام دیتے رہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ دیکھو ہم کس منزل پر ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم مدینے میں جنگ کر سکتے تھے۔ 4 مہینے گزار دیا حسین نے مکے میں رہ کر کے کہ جنگ نہیں کی، لیکن جب وہ منزل آئی، جب حج کی منزل آئی تو حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اب تلواریں اٹھنے والی ہیں، اب اس مقدس جگہ کے اوپر خون بہنے والا ہے، اب مکے کے اندر انسانوں کو قتل کیا جانے والا ہے۔
حسین بڑی طاقت تھے، یہاں بھی تھے، مکے میں بھی تھے۔ جب مدینے میں اتنی بڑی طاقت تھی تو مکے میں تو اور طاقت بڑھ گئی تھی، اور چاہنے والے ساتھ میں آ گئے تھے۔ تو حسین چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے، لیکن حسین نے کہا نہیں نہیں، دیکھو میں حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ تاکہ دنیا کے اندر یہ الزام نہ آئے کہ حسین قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انسانوں کو زندگی دی ہے، ہم نے اپنے حج کو عمرے میں بدل دیا ہے، ہم نے حج کو عمرے میں بدل دیا تاکہ انسانیت باقی رہے، تاکہ مکے جیسی مقدس جگہ پہ کسی انسان کا خون نہ بہے۔ حسین دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، حسین دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یہ پیغام ہے حسین۔ اور اگر ہم حسین کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے خاندان کی ذمہ داری یہ ہے، ہمارے محلے کی ذمہ داری یہ ہے، ہماری بستیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری بستیوں میں کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر اتفاق ہونا چاہیے، ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے گھر آپس میں ٹکڑا ٹکڑا ہوئے ہوئے ہیں، شیرہ شیرہ ہو رہے ہیں الگ الگ۔ اس کا مطلب حسین کے چاہنے والے نہیں، حسین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قریب سے قریب تر ہو کر رہے، لیکن حسین سے بچ کر کے جا رہے ہیں۔ اگر حسین کے چاہنے والے ہو تو قریب سے قریب تر آ کر کے۔ حسین نے بتایا، مدینے میں رک کے رہے، مکے میں رک کر کے بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسین قتل نہیں کرنا چاہتے۔ 9 محرم تک حسین کربلا میں رہے، فوج پہ فوج آتی چلی گئی، فوج بڑھتی چلی گئی، بہت بڑی فوجی طاقتیں آ گئی۔ کس لیے؟ تاکہ جنگ ہو۔ اور جب پہلا تیر چلا شام میں مغرب کے پہلے، تو عباس ایک مرتبہ حسین کے قریب آئے، مولا اب تو اجازت دے دیجیے ہمیں، تیر چل چکا، تلوار کا آغاز ہو چکا، مولا اجازت دو ہمیں، اب جنگ کریں گے۔ حسین کا پیغام دیکھو عزیزو، یہ 9 محرم کی شام کا وقت ہے، حملہ ہو چکا تھا، عباس کا دل یہی تڑپتا تھا کہ مجھے اجازت ملے تو میں جنگ کروں، مجھے اجازت ملے تو جنگ کروں۔ لیکن عباس جیسے حسین کے قریب آئے تو ایک مرتبہ حسین نے عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اے بھیا ابھی جنگ کا موقع نہیں آیا، ایک رات حسین کو عبادت الہی کرنے کا موقع دو۔ حسین نے پیغام بدے دیا کہ دیکھو ہم جنگ نہیں چاہتے۔ یہ حسینیت کا پیغام۔ حسین کربلا آ گئے جنگ کی منزلیں طے کرنے کے لیے، لیکن حسین پیغام انسانیت دینا چاہتے تھے۔ حسین جب مدینے سے چلے، حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے تو عجیب و غریب منظر حدیث ہو۔ حسین نے اپنے عزیزوں کو بتایا کہ ہمیں کل صبح سفر کرنا ہے، کل صبح ہمیں جانا ہے۔ رات بھر حسین کے اس پیغام کے اوپر حسین کے چاہنے والے رونے لگے، عزیزان حسین رات بھر گریہ کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رات کو یہ گریہ ہو رہا تھا، ایک صحابی رسول جو بوڑھا صحابی تھا، عمر گزر گئی تھی اور کانوں سے آواز بھی بہت کم آتی تھی، رات کو اپنے بستر پر سو رہے تھے، لیکن اچانک بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ میں کہیں سے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں۔ صحابی رسول نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں رونے کی آوازیں سن رہا ہوں۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ آپ کے تو کانوں میں آواز بھی نہیں آتی، یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ارے تم دیکھ نہیں رہی ہو کتنی بلند آواز ہے، لوگ ماتم کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زوجہ نے صحابی رسول سے کہا، ارے آپ کو پتہ نہیں یہ حسین کا قافلہ ہے جو صبح کو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ حسین کا قافلہ ہے جو رو رو کر کے ماتم کر رہا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر۔ عزیزو، حسین کے چاہنے والے رات بھر ماتم کرتے رہے کہ کل کو حسین مدینے سے کربلا رخصت ہو۔ اللہ، رات بھر زینب ماتم کرتی رہی، زینب کے بچے ماتم کرتے رہے، مولا حسین، مولا حسین مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر رو رہے ہیں کہ آقا حسین جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کم سے رو رہے تھے کہ اب مدینہ ویران ہو جائے گا۔ صبح کا وقت آیا اور ایک مرتبہ زینب سے کہا بی بی میں بابا کے مزار پہ، نانا کے مزار پہ آخری سلام کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزانو، ایک مرتبہ حسین علیہ السلام جب نانا کا روزہ قریب نظر آیا، روایت بتاتی ہے کہ حسین نے تیز تیز قدموں سے دوڑنا شروع کیا اور تیز تیز قدموں میں دوڑ کر کے ایک مرتبہ روضہ رسول پہ آ کر لیٹ گئے اور آواز دیے نانا یہ حسین کا آخری سلام مبارک ہو، اب حسین آپ کے بعد نہیں آئے گا۔ اے نانا، حسین مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نانا کے روضے پہ جا کے لیٹ گئے اور سینے پہ اپنے سینے کو نانا کے روضے پہ جا کے رکھ دی۔ حسین رو رہے تھے اور ایک مرتبہ حسین نانا کے مزار پر روتے روتے سو گئے، اور جب سو گئے تو دیکھا رسول اللہ نے آگے کہا اے میرے لال حسین گھبرانا نہیں، میرے لال گھبرانا نہیں، جدھر تو جائے گا ادھر ادھر تیرا نانا جائے گا، ادھر ادھر تیرا نانا جائے گا، حسین ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حسین نے آخری سلام کیا نانا کے مزار پہ، اور ایک مرتبہ حسین جب نانا کے مزار سے نکلے باہر تو ماں کا مزار قریب رکھا ہوا تھا۔ جناب فاطمہ کا مزار بالکل قریب میں ہے۔ اب جو حسین نے ماں کا مزار دیکھا تو آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے ماں کے مزار پہ آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اے ماں، حسین کا آخری سلام لو، حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے آواز دی میرا لال گھبرانا نہیں، جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ۔ میرے لال، ماں تیرے ساتھ جائے گی۔ حسین علیہ السلام نے آخر سلام کیا اور قابلہ تیار، بس دو چار جملے دی تو قابلہ تیار۔ اور حسین نے کہا کہ خواتین کو انتہائی احترام کے ساتھ ناقے پہ سوار کیا جائے۔ ایک ایک بی بی آئی اور سوار ہوتے، ایک ایک بی بی آئی اور سوار ہوتے، لیکن ایک منظر ایسا آیا کہ ایک بی بی 18 بیویوں کے جھرمٹ میں چلی۔ حسین علیہ السلام ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ منظر دیکھا کہ ایک بی بی 18 بیویوں کے ہجوم میں جا رہی تو تمہارے کھڑے ہو گئے اپنے مقام کے اوپر اور کہنے لگے یہ بتاؤ یہ بی بی کون آ رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ مولا یہ آپ کی بہن زینب آ رہی ہے، یہ زینب کبریٰ ہے۔ ایک مرتبہ جب حسین نے جناب زینب کا نام سنا حسین کھڑے ہو گئے، آواز دی ابا میری بہن آ رہی ہے، ایک بار چلو پھوپھی آ رہی ہے۔ اب دوڑے دوڑے چلے، ناکے کے قریب آئے، عباس آگے آگے بیٹھ گئے، آگے آگے پہلو رکھا، اور ایک مرتبہ زینب بی بی کو آواز دی اے پھوپھی دے بہن آؤ لو، عباس کا زانو حاضر ہے۔ عباس کا زانو پہ پائے رکھا۔
عباس نے اپنے جانو کو آگے کیا، بی بی زینب نے عباس کے جانو پہ ہاتھ رکھا، علی اکبر نے ہاتھ تھمایا اور ایک مرتبہ زینب کو سوار کرایا۔ زینب سوار ہو گئی، لیکن جب 11 محرم آئی یہ قافلہ جانے لگا، کوفہ جانے لگا، زینب تنہا کھڑی تھی، کوئی سوار کرانے والا آبادی نور آبادی۔ یہ بات جب مدینے سے چلے تھے، ارے زینب کو، ارے تم نے مجھے سوار کرایا تھا، اب زینب تنہا ہے، کوئی سوار کرانے والا